وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی زبردست تجزیے ہیں جو ہمارے الیاس صاحب نے اور معراج الدین صاحب نے کیے ہیں۔ پوری طرح اس کا سیاہ چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں کی اب اپنی قسمت بھائی، اگر ان کو حق اور باطل کے اندر تمیز نہیں ہے تو یہ خود مجرم ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں۔ یقین کیجیے اتنا کھول کھول کے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا ہے اپنے مخلص بندوں کے ذریعے کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی ذرا برابر کوئی ابہام یا اس طرح کی چیز باقی نہیں ہے۔ اب وہی محمد حنیف کا ساتھی رہے گا جو انتہائی بدبخت ہے اور جس کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کی کشمکش میں وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، حق اور باطل کی جب کشمکش ہو تو کوئی بندہ نیوٹرل اگر رہے تو وہ بھی جانوروں سے بدتر ہے۔ نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا، حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ خود ہوتا ہے کہ حق پرست انسان ہے، وہ حق کا ساتھ دے گا۔ اگر وہ حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے اور درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ ہے کہ کوئی انسان باطل کے ساتھ کھڑا ہو جائے جا کے، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکوہ کرتا ہے اس انسان کے بارے میں کہ دیکھو اس انسان نے کیا کیا ہے کہ اپنے مہربان رب کو چھوڑ کر یہ ایسے شیطان کی سائڈ پر کھڑا ہو گیا جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا دشمن ہے اس کی سائڈ پر کھڑا ہو گیا، جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس کو اور اس کی اولادوں کو جہنم کی آگ کے اندر وہ لے کے جائے گا۔ ہر خیر کے راستے سے وہ روکتا ہے، ہر شر کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس کا ساتھ دیا اس انسان نے، آدم کے بچے نے۔ اور سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ جب ان کو دھکیل کر جہنم کی آگ کی طرف گروہ در گروہ دھکیلا جائے گا، ہر لیڈر آگے آگے ہوگا۔ فرعون لیڈ کر رہا ہوگا، نمرود لیڈ کر رہا ہوگا اس دور کے کافروں کو، اور احمد رضا خان لیڈ کر رہا ہوگا ان بریلویوں کو، مودودی صاحب جماعت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہوں گے جہنم کی طرف جانے کے لیے، اور ان صوفیوں کو ابن عربی اور عبد القادر جیلانی اور محی الدین چشتی اس گروہ کے، اس گمراہ جو یہ طبقہ ہے صوفیوں کا، اس کی لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح دیوبندیوں کو قاسم نانوتوی لیڈ کر رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اور میاں نذیر دہلوی لیڈ کریں گے یہاں بر صغیر کے اہل حدیثوں کو۔ اسی طرح سعودیوں اور اس سب کو عبد الوہاب نجدی کی لیڈرشپ میں، اور ان کے بڑے آگے آگے چل رہے ہوں گے جنہوں نے یہ عقیدے دیے ہیں، احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم۔ اس وقت ان کو ہوش آئے گی کہ اب ہم نے کیا کیا، کن کو لیڈر چلا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ پوری جماعت محمد حنیف کی لیڈرشپ میں جہنم کی طرف جب جا رہی ہوگی، وہ بچیں گے جنہوں نے آج دنیا میں توبہ کر لی، اور کتنے اچھے طریقے سے لوگ توبہ کر کے نکل رہے ہیں۔ ابھی ایک کیماڑی کے ایک ساتھی فیض الحق صاحب نکلے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں پرانے لوگوں میں سے، وہ نکل گئے ہیں ان سے۔ کچھ لوگ تو ان سے نکل کے ہماری طرف آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بس جو ذرا ظاہری بات ہے زیادہ ان کے اندر وہ جوش و جذبہ نہیں تھا، تو ان سے دوبارہ نکلے ہیں اور بس کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پلیٹ فارم میں جائیں، کیونکہ چند اور لوگ بھی علیحدہ انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں، تو اس طرح لوگوں میں کچھ کنفیوژن سی ہو گئی ہے۔ باقی جن کا فہم بالکل کلیئر ہے، جن کا ایمان عقیدہ کھرا ہے، جو اللہ کے مخلص ہو گئے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو اپنا مخلص کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، جن کو اللہ مخلص کرے گا، ابلیس نے یہی کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے مخلص ہو جائیں گے ان پر میرا زور نہیں چلے، کہا جن کو تو مخلص کر لے گا ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جن کو میں مخلص کر لوں گا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ چنتا ہے، اللہ چنتا ہے ان بندوں میں سے، تھوڑی بہت بھی کسی کے اندر بلائی ہو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو انسان کے اندر خیر کا مادہ ہونا چاہیے، ان کو چنتا ہے۔ یہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، اندھی بانٹ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جن کے اندر تھوڑی بہت بھی خوبی ہوتی ہے، ان کی کوتاہیوں کو مالک درگزر فرما کے ان کو اپنا خالص بنا لیتا ہے، اور ان کی کوتاہیوں کو بعد میں ہٹا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں من النور، یعنی نور کی طرف لے کے جانا، نور میں لے کے جاتا ہے، اندھیروں سے نور میں لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو طاغوت کو اپنا رہنما بناتے ہیں، تو طاغوت کا تو ایک ہی کام ہے، وہ ان کو نور سے نکالتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا بغض تھا جو اس منور سلطان کا نکلا
میرے خلاف بہت بڑا بغض تھا اس کا، کیونکہ اس کی کئی باتیں میں نے وہاں عقیدے کی خرابیوں کی نشاندہی کی تھی، تو یہ پہچان بھی گیا تھا کہ ارشد عقیدے کی خرابی کو نوٹ کر لیتا ہے، تو اس کا اندر یہ سمجھتا تھا یہ، اور بات کی ضد میں آ کے ذرا جم جاتا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب یہ دعوت القرآن کی دوسری جلد یہ لکھنا شروع کی تھی وہاں کراچی میں، تو یہ مجھے منور سلطان نے بتایا، کہتا ہے کہ آپ کو بھی پروف ریڈنگ میں رکھا گیا تھا اور میں نے اس کی وہ کی تھی، حالانکہ اس کی ریکمنڈیشن کی ضرورت کو نہیں دیا، نبی صاحب مجھے جانتے تھے، لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں نے زور دیا کہ ارشد کو بھی پروف ریڈنگ میں ضرور رکھیں، کیونکہ ارشد ان چیزوں کو، عقیدے کی خرابیوں کو، نظریاتی چیزوں کو فوراً پکڑ لیتا ہے، یہ اس نے مجھے بتایا۔ باقی اگر میں، اللہ نے مجھے یہ فہم دیا ہے تو یہ میرے مالک کی دین ہے، میرے رب کا یہ عطیہ ہے، اس نے ایمان عقیدے کی سمجھ دی ہے، شرک کو میں پہچان گیا ہوں اور توحید سے واقف ہو گیا ہوں الحمدللہ، بس اسی چیز کا سہارا ہے، یقین کیجیے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف میرا دھیان نہیں جاتا ہے جو مجھے اللہ کے ہاں کام دے گی، یعنی سب سے بڑی بات کہ یہ قائم رہی تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدر کرے گا، اور اس چیز کے اندر اگر گڑبڑ آ جائے، ایمان عقیدے کے اندر اگر خرابی آ جائے تو پھر ایسے لوگوں کی تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہی چیز میں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں سے سیکھی ہے، اس پر زور دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ چیز مجھے محسوس ہو گئی ہے، یہ چیز مجھے معلوم ہو گئی ہے کہ ایمان اور عقیدے کا آزمائش ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو یا نہیں ہو، کسی اور کی غلامی اگر بال برابر بھی تم نے کی تو تم مارے جاؤ گے، آپ کی آزمائش صرف غلامی کی ہے، اور ہماری غلامی کا یہ تقاضا ہے اور اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا، یہ دو لفظ ڈاکٹر صاحب بولتے تھے، کتنے گہرے الفاظ ہیں کہ ہماری غلامی کا یہ تقاضا ہے اور اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم شرک کے دشمن بنے، اگر بال برابر بھی ہم نے شرک کی حمایت کی تو ہماری بندگی ختم ہو جائے گی، یقین کیجیے اس کے اندر نقص آ جائے گا، عیب آ جائے گا، غداری آ جائے گی۔ اور اب دیکھیے الٹی بات یہ کر رہے ہیں کہ جو خود غدار ہیں، یہ محمد حنیف بہت بڑا غدار ہے، یقین کیجیے، خائن بھی ہے، پہلے اس کو خائن کہا گیا تھا، بہت بڑی خیانت اس نے کی ہے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے، اور بہت بڑی غداری کی ہے اس نے اللہ کے دین کے ساتھ، یعنی اس سے زیادہ غداری کی ہے، جس طرح عمران خان کو اڑتا ہے نا کہ ان سب لوگوں نے مل کے غداری کی ہے، سارے مل گئے آپس میں، نیوٹرل بھی مل گئے ہیں، امریکہ بھی مل گئے ہیں، یہ مولوی لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں کچھ لوگ، اور یہ سارے سیاسی لوگ اس غداری کے اوپر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھا اور ملکی مفادات کو پیچھے کر دیا، قومی مفادات کو، بالکل یہی معاملہ کیا ہے محمد حنیف نے، اپنے ذاتی مفادات کو آگے کر دیا اور جماعت کے جو مفادات ہوتے ہیں، اجتماعیت جو ہوتی ہے اس کو پیچھے کر دیا، اور یقین کیجیے جو اجتماعیت کے ساتھ صحیح معنوں میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی معاملات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، کیونکہ جو ذاتی چیزیں رکھے وہ جو اجتماعیت کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ مخلص لوگ تھے، جماعت کے ساتھ مخلص تھے، اس جماعت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی اللہ کی رضا کے لیے، یہ بے ایمان ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آستین کے سانپ تھے اور ظالم انسان تو آستین کا سانپ تھا، تو آستین کا سانپ تھا، آستین کا سانپ تو نے ثابت کر دیا اپنے آپ کو، یہ آستین کا سانپ ساتھ چمٹا رہا بے ایمان۔ اور واقعی اعظم صاحب کی بہت بڑی یہ غلطی ہوئی ہے، اس میں اصل میں اس نے فوراً ان کو اپنے جانسے میں لے لیا، میں تو بڑا قریب تھا، اس نے اتنے معصوم چہرے کے ساتھ ان کو اپنی اس لپیٹ میں لے لیا کہ دیکھنا مجھے ہمارا سے نہ ہٹانا، یہ تنظیم کے حق میں ہوگا کہ میں تنظیم کا امیر رہوں، اور اتنا معصوم چہرے کے ساتھ ان کے سامنے بچھ جاتا تھا، تو ان کو اس کے اوپر ترس آ گیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا تھا اس ابلیس کے اوپر جس نے بڑی اپنے دکھڑے سنائے تھے، اور اس کے بعد ابو ہریرہ نے اس کی بات مان لی، بالکل یہی معاملہ ہوا ہے اعظم خان صاحب کے سامنے، یہ بالکل اسی ابلیس کی طرح بچھ گیا تھا، تو محمد اعظم صاحب نے اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی۔ بہرحال جو ہونا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آزمائش لینی تھی، ہماری بھی آزمائش ہونی تھی، ہم سب کو آزمانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاہا، جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاہا تو اعظم صاحب پھر کیا کر سکتے تھے، یعنی اس وقت تو غیب نہیں جانتے تھے، اس وقت حالات کہتے انہوں نے معاملہ کیا، لیکن بعد میں چیز یہ اس طریقے ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی آزمائش کی ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمایا ہے، ہم لوگوں کی آزمائش یہ ہوئی ہے کہ دیکھو اب اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، قرآن تمہیں زیادہ عزیز ہے
یا اللہ کے مقابلے میں یہ امیر جماعت، نظم اور پھر جماعت، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ ہمارا اصل میں یہ امتحان تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اس امتحان میں بھی پاس کیا ہے، اور پوری طرح ہمارا دل کھل گیا ہے کہ اللہ کی بات آگے ہے اور اللہ کی بات آگے رکھنی چاہیے، چاہے ایک بندہ بھی ہمارا ساتھ نہ دیتا، یقین کیجیے ہم نے تب بھی، ہر آدمی اپنی گارنٹی دے سکتا ہے، کم از کم میں نے جب یہ معاملہ شروع کیا تو مجھے پتا تھا یہ بھوکے بیڑیے کی طرح چپٹے گا مومنوں کے اوپر، اور میں اس کو جانتا ہوں، یہ نظریاتی اختلاف برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے اندر میں اور انا بہت بڑی ہے کہ اچھا میں نظریاتی طور پر کمزور ہوں، اس طرح کا اس کا مزاج ہے۔ تو ٹھیک ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے، پتہ چل جائے گا حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اور جماعت کے اندر آستین کون تھا، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف کون آیا ہے، اور روشنی سے اندھیرے کی طرف کون گیا ہے۔ الحمدللہ جب سے میں 38 سال پہلے میں اندھیروں سے نکل کر جب میں روشنی میں آیا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو میں نے لٹریچر پڑھا، میں کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ میں جب ساتھی بنا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا محمد حنیف کون ہے اور محمدی گل کون ہے اور اعظم صاحب کون ہے۔ میں نے اس لٹریچر کو پڑھ کے ہی میں ڈھیر ہو گیا تھا اس حق کے سامنے، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کیسٹ میں نے ایک کیسٹ سن کے میں ڈھیر ہو گیا تھا کہ یہ بالکل سچے دل کی آواز ہے، اور یہ بہت ہی مخلص اور بہت ہی بڑا خیر خواہ ہے جس کی یہ آواز ہے۔ تو میں تو اسی وقت ہی پوری طرح میں نے اپنا ایمان خالص کر لیا تھا، اور میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی بسوں کے اندر، راجہ بازار کے اندر میں نے دعوت اللہ کی، بسوں کے اندر میں نے دعوت اللہ کی، اور اس بہت بڑی ذمہ داری کے طور پر کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے اوپر آ گئی ہے اس وجہ سے، تاکہ اب اور ساتھی بنے اور یہ ہو۔ اور میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے جا کے ملنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے 1 مہینہ پہلے، تو میں نے صرف یہ میرا ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ زبردست بات آپ کے ہاتھ میں آ کے یہ اللہ نے آپ کا دل کھول دیا ہے، کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ نہ دے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا یہ ارادہ تھا، بس میرا یہ ارادہ تھا، میرا مالک جانتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ نے میرا دل مضبوط کر دیا تھا، بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرا دل مضبوط کر دیا تھا۔ پھر میرے سامنے کوئی ٹکا نہیں ہے اس کے بعد، چاہے وہ کرنل ہو، چاہے بریگیڈیئر ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، میرے سامنے پھر ٹکا نہیں، میں اس سے پھر مرعوب نہیں ہوا ہوں اس ایمان عقیدے کے حوالے سے، چاہے دنیا کے یہ بڑے بڑے بدماش ہوں یا کوئی یہ پولیس کے بڑے بڑے افسر ہوں۔ یعنی صاحب کو معلوم ہے کہ میں نے ہر جگہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، جب وہ آرم راضی کے سامنے بات ہوئی تھی تو میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ بات کی تھی، حالانکہ دوسرا سجاد تھا، میں ایسا گھبرا گیا تھا کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرا دل کھول دیا تھا۔ اور پھر الیاس صاحب اس کے بھی گواہ ہیں کہ آرم وہ جو جج کے سامنے، سیشن جج کے سامنے بھی میں نے پوری طرح اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ یہ فلاں کا راستہ، یہ ہمارا کتابچہ ہے، ہم اس کے اوپر موریں لگا لگا کے بانٹتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ساری باتیں اسی وجہ سے جب آخری ملاقات ہوئی محمد حنیف سے تو کہتا ہے کہ پرچے کٹ جاتے ہیں، وہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ محمد حنیف اتنے ڈرا ہوا کیوں ہے، اور دوسری بات ہے کہ مجھے ڈرا رہا ہے کہ مجھے نہیں جانتا ہے کہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں، کسی صورت میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں الحمدللہ، تو یہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ پھر یہاں بحرین میں جب اس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اس وقت بھی اس نے مجھے ڈرایا تھا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ دیکھو، کہتا ہے بحرین جیسے ملک میں آپ احمد بن حنبل کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا میں 9 سال سے کہہ رہا ہوں، اس وقت 9 سال ہوئے تھے۔ تو کہتا پھر آپ وہاں کیسے رہیں گے؟ میں کہا جب نکالیں گے تو آ جاؤں گا۔ تو مجھے تو اس طرح ایمان عقیدے کی میرے اندر اللہ نے وہ ڈال دی ہے کہ جہاں نام لینے کا موقع آئے گا میں کھل کے لوں گا، چاہے وقت کا بادشاہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، میں نے ان سارے بادشاہوں کو بھی لیٹر لکھے ہیں ایمان عقیدے کے حوالے سے، یقین کیجیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ان تک پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں نے لکھے ہیں ایمان عقیدے کے حوالے سے۔ بڑے بڑے شیخوں سے یہ میری بات چیت ہوئی ہے، یہاں بحرین میں اچھے خاصے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور ان کے مولوی ٹائپ بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ڈراتا ہے شیطان، جب خود ڈر گیا، واقعی ڈر گیا تھا، اور اس کو بہت ڈرایا ہے، اس کو حکیم رمضان نے اور کرنل ثناء اللہ نے اس کو ڈرایا ہے، اور یہ ڈر کے خوف تاری ان کے اوپر ہو گیا، اس وجہ سے ان لوگوں نے پینترے بدلے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو پیچھے کر دینا، اور یہ اللہ سے زیادہ گویا سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے۔ اب ان نامردوں کے اندر ہمارے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اتنے نامرد
اور بے غیرت ہو گئے. یہ ذرا برابر ان کے اندر دینی حیا نہیں رہی ہے. یقین کیجیے سارے جتنے ہیں. باقی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرو میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، استقامت عطا فرمائی، یہ اللہ کی دین ہے. یقین کیجیے کبھی بھی ہمارا اگر دھیان بھی گیا کہ ہم بڑی شے ہیں تو ہم مارے جائیں گے. یہ خالص ہمارے رب نے ہمیں استقامت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے.